اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمد علی شرازی بطور ترجمان و میڈیا انچارج سی ڈی اے مزدور یونین سی ڈی اے میں کام کرنے والے تمام محنت کشوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سی ڈی اے مزدور یونین مورخہ 10 ستمبر بروز جمعرات دن 10 بجے فائر بریگیڈ ہال میں جو اپنا جنرل باڈی کا اجلاس منعقد کرنے جا رہی ہے، یہ جنرل باڈی کا اجلاس اصل میں سی ڈی اے میں ہونے والے ریفرنڈم 2020 اور 21 کا آغاز ہے، اور ریفرنڈم کے نقطہ آغاز کے لیے ہم نے یہ اجلاس بلایا ہے۔ جیسے کہ سی ڈی کے تمام محنت کش و ملازمین سی ڈی اے میں موجودہ صورتحال سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج سی ڈی اے میں کام کرنے والا ہر ملازم پریشان ہے۔ ڈیلی ویجز، مسٹرول، کنٹریکٹ ملازمین کا حال آپ نے دیکھا کہ نمائندہ یونٹس کے ہونے کے باوجود، سی بی اے کے ہونے کے باوجود، جب سی بی اے کی نااہلی ثابت ہوئی اور انہوں نے سی ڈی اے میں کام کرنے والے تمام کے تمام ڈیلی ویجز، وہ چاہے مسٹرول ہے، کنٹریکٹ ہے یا ڈیلی ویجز ہے، ان کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، تو ان لوگوں کو عدالت میں جانا پڑا اپنا حق لینے کے لیے، اور اب وہ لوگ اپنے حقوق کی جد و جہد کے لیے مسلسل احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور وہ سی ڈی میں کام کرنے والی تمام یونٹ سے نااہلا ہیں۔ ان کا غصہ، ان کے جذبات برحق ہیں، کیونکہ جب کسی ملازم کو اس کا حق نہیں ملے گا تو وہ اپنے جذبات کا، اپنے غصے کا اظہار سب کے خلاف نکالے گا۔ لیکن اس وقت موجودہ حالات میں سب سے بڑے اگر کوئی ان کے مجرم ہے جنہوں نے ان کا استحصال کیا، تو وہ موجودہ سی بی اے لیبر یونین مان لا گروپ ہے، جس نے ان کی ریگولائزیشن میں کوئی بھی کردار ادا نہ کیا۔ سی ڈی اے مزدور یونین نے ماضی میں نہ صرف سی ڈی اے میں کام کرنے والے ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ اور مسٹر رول، حتیٰ کہ وہ ملازمین جو اوور ایج ہو چکے تھے ان کو بھی ریگولر کروایا۔ اور میں بات طور سی ڈی مزدور کے ترجمان اور میڈیا انچارج یہ واضح کر دوں کہ جیسے کہ میں سوشل میڈیا پہ بھی جب کوئی بات کرتا ہوں تو بائی ڈاکومنٹس ان کا ثبوت دیتا ہوں، تو میں یہ ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ سی ڈی اے مزدور یونین کے دور میں جہاں تک سی ڈی اے مزدور یونین سے ممکن ہو سکا 10-20 چند لوگ نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ریگولر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو گزشتہ دور حکومت گزرے اور ان میں جو حالات رہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں، اور جس طرح سی ڈی اے مزدور یونین کو گزشتہ الیکشن میں ہروانے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی، اور سی ڈی اے مزدور یونین کے جو کام اس وقت پائپ لائن میں تھے ان میں ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ ملازمین کی ریگولائزیشن بھی تھی، ملازمین کے پلاٹوں کی الاٹمنٹ بھی تھی، دیگر مراد بھی تھی، موٹر سائیکل ہاؤس بلڈنگ کا فنڈ بھی تھا، تو اس وقت سی ڈی اے مزدور یونین کو ناکام کرنے کے لیے جہاں بہت سی رکاوٹیں ڈالی گئی، تو ان ملازمین کی جو ریگولائزیشن ہونے سے رہ گئی وہ بھی اس کا حصہ تھی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ چلے آپ نے آزما لیا ان لوگوں کو جو ڈبل بیسک کے نام پہ آپ کو بیوقوف بنا چکے، جنہوں نے بہت بڑے انقلاب اور امارات کے دعوے کیے، آج ان کا وقت پورا ہوا، ان کے دعوے آپ کے سامنے ہیں۔ ان کی نااہلی سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ تمام کے تمام عہدیدار بذریعہ این آئی آر سی نااہل ہو گئے ہیں، اور ان کو نااہل کرنے میں یا کروانے میں میرا یا آپ کا کوئی کردار نہیں، ان کی نااہلی میں ان کا اپنا کردار شامل ہے۔ اور اب بھی وہ جو ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ جی این آئی آر سی سے ہمیں فتح ہو گئی ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ این آئی آر سی کی عدالت کا وہ فیصلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ این آئی آر سی نے اب بھی ان لوگوں کو مہلت دی ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اپنا نیا انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، اور 30 دن کے اندر اس کی رپورٹ این آئی آر سی میں جمع کروائیں، اور 15 دن میں عدالت ان کے اس عہدیداروں کے بارے میں جو انہوں نے منتخب کیے ہوں گے جانچ پڑتال کرے گی کہ آیا ان کا یہ طریقہ کار پہلے کی طرح غیر قانونی ہے، یا اس کو انہوں نے آئینی طور پر جو غلطی کوتاہی ہے ٹریڈ یونین کی کے تحت اس کو ٹھیک کیا کہ نہیں۔ تو مختصر یہ کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ سی ڈی اے مزدور یونین کے 10 ستمبر کے جنرل باڈی کا اجلاس جو فائر بریگیڈ میں منعقد ہو رہا ہے، آپ نہ صرف خود آئیں بلکہ اپنے دوستوں کو
اور تمام محنت کشوں کو اس میں شریک کریں, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو سی ڈی اے آج تباہی کے دانے پہ جا پہنچا, آج سی ڈی اے انتظامیہ مضبوط ہے, سی ڈی اے کے افسران مضبوط ہے, اور سی ڈی اے کے اندر جو نااہل انتظامیہ ہے, جو انتظامیہ کے ٹاؤٹ بن کے ان کے کاندھوں پر بیٹھ کے آئے, انہوں نے بطور ادارہ نہ صرف ملازمین کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ انہوں نے بطور ادارہ سی ڈی اے کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا کیس جو گزشتہ ریفرنڈم سے چند دن پہلے جس کا فیصلہ محفوظ ہوا, اور اس وقت بھی یہ نوسر باز ٹولہ کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے, کوئی فیصلہ محفوظ نہیں ہوا, کیونکہ وہ فیصلہ جو تھا وہ چودھری یاسین کے نام سے تھا. پھر ریفرنڈم ہوا, ریفرنڈم ہم ہار گئے. کس طریقے سے ہارے, ہروانے میں کیا ہوا یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں مختصر طور پہ, لیکن چلو جو بھی ہے یہ سی بی اے بن کے آ گئے. اور اس کے بعد عدالت کا تفصیلی فیصلہ بنام چودھری محمد یاسین آیا کہ سی ڈی اے کے ملازمین کو پلاٹ دیے جائیں. یہ تاریخ گواہ ہے اور آپ بھی میری بات کے گواہ ہیں, میری بات کی تصدیق کریں گے کہ 1.5 مہینے تک اس فیصلے کے خلاف نہ کوئی سی ڈی اے کا ملازم, نہ کوئی ان کا مخالف, نہ سی ڈی اے انتظامیہ کسی اپیل میں گئی. لیکن یہ 1.5 مہینہ خاموش تماشائی بن کے, انتظامیہ کے ٹاؤٹ بن کے انتظامیہ کو رستہ بتلاتے رہے کہ کس طریقے سے ان پلاٹوں کی الاٹمنٹ اور قانون اندازی کو روکا جائے. اور پھر 1.5 مہینے کے بعد انتظامیہ انٹر کورٹ اپیل میں چلی گئی, اور آج اس فیصلے کو آئے ہوئے 2.5 سال سے اوپر ہو گیا, اور یہ اب تک سوائے انہوں نے اس کیس میں یہ کیا ہے کہ ایک دیوار سے لسٹیں لگا دی. میں نے اس ٹائم بھی ملازمین سے کہا کہ یہ دیوار سے لسٹیں نہیں لگائی گئی بلکہ انہوں نے سی ڈی اے کے 16,000 ملازمین کو دیوار سے لگا دیا, اور دیوار سے لسٹیں لگانے کے بعد آج تک کسی ملازمین کو یہ اپ ڈیٹ نہیں پتا کہ اس پلاٹوں کے کیس کا کیا بنا. آیا وہ کسی کورٹ میں اگر معاملہ چل رہا ہے تو سی بی اے بتائے کہ اس کا کون سا وکیل اس کیس کے خلاف پیش ہو رہا ہے, اس کی اپ ڈیٹ کیا ہے, اس میں عدالت مزید کیا کارروائی کے لیے کہہ رہی ہے. تو بھائی سی ڈی اے کے ملازمین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پلاٹوں کی الاٹمنٹ, ان کے بچوں کی بھرتی. آج سی ڈی اے کے جہاں کئی ملازمین بغیر پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے دائرے سے چلے گئے, وہاں ان کا گھر بار بھی چلا گیا کیونکہ ان کے بچے بھرتی نہیں ہوئے تو ان کا سرکاری مکان جو ان کی ایک آخری چھت اور آخری آس تھی وہ بھی چھین گئی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سی ڈی اے کے ملازمین کو ان کے حقوق ملے, ان کو پلاٹ ملے, ان کے بچے بھرتی ہیں, اور یہ جو میرے بھائی 786 ڈیلی ویجز ہیں یہ ریگولر ہوئے ہیں, ریگولر ہو جائیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر سی ڈی اے مزدور یونین کے قائد چودھری محمد یاسین کا اور ہماری تنظیم کا ہاتھ مضبوط کریں, ہمارے پرچم کے تلے اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ سی ڈی اے مزدور یونین خالی باتوں اور دعووں پہ یقین نہیں رکھتی. سی ڈی اے مزدور یونین کے پاس اپنے کاموں کی اتنی بڑی تفصیل ہے, اتنا بڑا ریکارڈ ہے, اتنے زیادہ ثبوت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. سی ڈی اے میں کام کرنے والے 4,000 سے زائد ریگولر ملازمین کے پلاٹوں کی الاٹمنٹ, 500 بیواؤں کے پلاٹوں کی الاٹمنٹ, اور کٹ آف ڈیٹ والے ملازمین کے پلاٹوں کی الاٹمنٹ جو ماضی میں ہوئی. بیوہ فنڈ کا قیام ہے, ملازمین کے بچوں کو جو ڈیتھ کیس میں جو تھے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں بھرتی کیا گیا. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ انوائرمنٹ سمیت پورے سی ڈی میں کام کرنے والے ڈیلی ویجز, کنٹیکٹ اور حتیٰ کہ ایوریج ملازمین کو بھی ریگولر کیا گیا, جس کے تمام نوٹیفیکیشن میں بائی ڈیٹ اور نوٹیفیکیشن نمبر آپ کو مہیا کر سکتا ہوں. اسی طرح فائر بریگیڈ میں کام کرنے والے تمام ملازمین کی ڈبل بیسک کی گئی, جس کی مثال کسی اور ادارے میں نہیں ملتی. اسی طرح عید الاؤنس فل بیسک, جس کو ہر عید پر ہر آدمی ڈھول پیٹ کے اپنے گلے میں اس کا ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے, لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ فل بیسک عید الاؤنس صرف اور صرف سی ڈی اے مزدور یونین چودھری یاسین کی کامیابی کے بعد سی ڈی اے میں لاگو ہوئی, اور آج تک بلا ناغا کسی سال بھی وہ نہیں رکی, اور آج تک مل رہی ہے اور انشاءاللہ ملتی رہے گی. اگر کوئی اس کا جھوٹا کریڈٹ لینا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی, لیکن سی ڈی کا جو باشعور ملازم ہے وہ نوٹیفیکیشن کی ڈیٹ تاریخ پڑھ کے دیکھ سکتا ہے کہ سی ڈی اے کے ملازم کو فل بیسک عید الاؤنس کب سے ملنا شروع ہوا. جیسے کہ سی ڈی اے میں حاجیوں کی تعداد جو 5 سے 10 سے ہوتی ہوئی اور چودھری یاسین کے آخری اقتدار سی بی میں 50 تک گئی. اور ویلفیئر کے جو پیسے تھے وہ چاہے ڈیتھ کیس کے تھے, بیوہ فنڈ کے تھے, اور دیگر مراد تھے بچوں کے, ان کے ویلفیئر, ان کے پڑھائی لکھائی کے تھے, جو ان کے وظیفے کے, وہ ان کو بڑھایا گیا. تو اسی طرح عید الاؤنس کی میں نے بات کی, حافظ الاؤنس, پادری الاؤنس, ہیٹ الاؤنس, بدبو الاؤنس, خوشبو الاؤنس, 20% اسپیشل الاؤنس جو کہ سی ڈی اے میں
मुलाजमों को चौधरी यासीन ने दिलवाया, जबकि 20% अलाउंस के लिए इस्लामाबाद की 35 यूनियन कोर्ट में गई और वो आज तक उन 34 को ना मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दफा हुक्म दिया कि इन तमाम यूनिट्स को 20% मिले। मगर देख लें आप कि चौधरी यासीन जो कई साल पहले आपको 20% बकायदा दिलवा चुका है, आज भी इस्लामाबाद में काम करने वाली दीगर यूनियन को नहीं मिल रहा। तो आपके स्केलों की अपग्रेडेशन है, आपके प्लाट हैं, आपकी बच्चों की भर्ती है, डिलीवरी की रेगुलराइजेशन है, ये जो भी मराहत मैंने आपको गिनवाई है वो है जो सिर्फ सब्ज बाग नहीं है डबल बेसिक की तरह, ये वो सारे काम है जो हो चुके, जो चौधरी यासीन ग्रुप कर चुका। तो मेरी आपसे गुजारिश है आखिर में कि आप लोग चूंकि 3.25 साल में इस नौसरबाज टोले को पहचान चुके, इनकी क्या अहलियत है, इनकी क्या काबिलियत है, इनके दावों में कितनी जान है, इनके आपस के अंदर जो इंतशार है, ये जिस तरह सीडीए के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन के साथ जो इनका सलूक है, जो इन्होंने टाउटगिरी इंतजामिया के लिए मीर जाफर और मीर सादिक मुलाजिम के खिलाफ बनकर जो किरदार अदा किया वो आपके सामने है। तो मेरी गुजारिश है कि ये एक आखिरी मौका आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि सीडीए बच जाए, जिस तरह चौधरी यासीन ने रिट पिटीशन 2203 की 2016 में की और सीडीए के मुलाजिम आज तक सीडीए के मुलाजिम हैं, ये जद्दोजहद भी चौधरी यासीन को जाती है। हाल में अफसरान समेत जो दीगर अपग्रेडेशन को कैंसिल करने की बात की वो भी चौधरी यासीन साहब केस जीत के आए, और अभी भी सीडीए को जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से जो फैसला 4 जून का आया था उसके खिलाफ भी 1593 रिट पिटीशन चौधरी मोहम्मद यासीन ही किया है। बाकी अगर कोई गया है कोर्ट में तो वो सारे चौधरी यासीन की रिट पिटीशन के साथ क्लब हुई हैं। तो इंशाल्लाह उसका फैसला भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मुलाजिम के हक में आएगा, और जब भी आएगा तो उसका टाइटल चौधरी मोहम्मद यासीन होगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप मेरे कहे को, मेरी बात को समझेंगे और सीडीए मजदूर यूनियन और उसके कायद को मजबूत करेंगे। सीडीए मजदूर यूनियन की छतरी तले इकट्ठे होंगे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त सीडीए के मजदूर का है, सीडीए का है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।